وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد: القسطاس أو القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سارے حضرات ایک دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے بڑے اور بزرگ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اور اس ادارے میں خدمت انجام دینے والے ہمارے عزیز جناب مولانا مدثر صاحب اور خواتین میں خدمت کرنے والی سعادہ آپا اور ان کی رفیق خواتین اور تمام حاضرین مجلس، طلبہ و طالبات اور سامعات، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایسی بابرکت، پر رونق اور نورانیت و رحمانیت والی مجلس میں ہم آپ شریک ہیں. ایسی مجلس جس میں قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. جس مجلس میں قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی رحمت اس مجلس پر اترتی ہے. اور بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جس مجلس میں بخاری شریف ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اس مجلس میں 56 طلبہ و طالبات کا حفظ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، اور 19 طالبات عالمیت کے زمرے میں شامل ہو رہی ہیں. یہ بڑی تعداد ہے، اور کسی ادارے کے لیے جس کے قیام پر ابھی چند برس گزرے ہیں، اتنے بچوں کا حافظ ہونا، اتنی طالبات کا عالمہ بننا یقیناً بہترین اور قابل رشک کارکردگی ہے. مجھے یاد آتا ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے جو بہت ہی کام کا ہے. ارشاد فرماتے تھے: خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. جس کام میں خلوص ہو، جس ادارے کی بنیاد میں خلوص ہو، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتا ہے،
استحکام بخشتا ہے، کام کرنے والوں کام کرنے والیوں کو حوصلہ اور توفیق دیتا ہے، اور ایسے ادارے جن کی بنیاد خلوص پر ہو، تقوی پر ہو، خشیت الہی پر ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کا مصداق بناتا ہے، ظاہری اور باطنی ترقیات نصیب فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ قائم ہوا، اور قائم ہونے کے بعد بہت کم وقت میں اس ادارے نے بڑی ترقی کی ہے۔ یہ اس کے بانیان کے اخلاص کا کرشمہ ہے، اور جو اب محنت کرنے والا عملہ، خواہ وہ مردوں کا عملہ ہو یا عورتوں کا، اس کی محنت، جستجو، جافشانی، کد و کاوش، جد و جہد کا یہ ادارہ آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس ادارے کو نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ اس پوری ریاست کے لیے مرکز خیر و رشد و ہدایت بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے پھوٹنے والی کرنوں کے ذریعے امت میں پھیلنے والی ظلمتوں کا اور امت میں پھیلنے والی معصیتوں کا تدارک اور سد باب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے حفظ کی یہاں تکمیل ہوئی، اور ماشاءاللہ 56 طلبہ و طالبات زمرہ حفاظ میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس موقع کو سعادت و فرحت کا ذریعہ بنائے، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں تمام حافظ بننے والے طلباء کو، طالبات کو، اور جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے معلمین و معلمات ہیں، ان سب کو۔ حافظ بننا بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنا یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، یہ اللہ کی خصوصی نوازش ہے۔ انسان حافظ بنتا ہے اللہ کی توفیق سے بنتا ہے، اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے۔ محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے انسان حافظ نہیں بنتا۔ حافظے کی قوت انسان کو حافظ نہیں بناتی، اللہ کا انتخاب انسان کو حافظ بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے قریب کے دور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ مسلم شریف کی بہترین شرح لکھی ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، فتح الملہم کے نام سے، چونکہ ہماری طالبات بھی یہاں ہیں، علماء بھی ہیں۔ فتح الملہم لکھی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت اچھے مصنف تھے۔ انہوں نے اس فتح الملہم کے مقدمے میں علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے عجیب۔ حالانکہ وہ ان کے شاگرد نہیں تھے، ان کے مرید نہیں تھے، ان کے ہم عصر تھے، لیکن علم ہوتا ہے، علم اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ انہوں نے لکھا لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسہ، کہ علامہ انور شاہ کشمیری ایسے زبردست عالم ہیں کہ نگاہوں نے ان جیسا عالم نہیں دیکھا، اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی عالم دنیا میں دیکھا ہو۔ ایسا زبردست علم تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اصحاب ذوق
بڑے بڑے فقہا، محدثین، متکلمین ان کی امامت ہر فن میں تسلیم کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، علامہ اقبال جیسا جہادیدہ شخص، لاہور میں تعزیتی اجلاس تھا، اس میں وہ کھڑے ہوئے صدارتی خطاب کرنے کے لیے، ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنا کچھ مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں پوری دنیا میں علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ علامہ اقبال نے کہا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، کسی کا شعر ہے، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد مولانا منظور نعمانی، قاری محمد طیب صاحب، مولانا مناظر احسن گیلانی اور بڑے بڑے لوگ، مفتی شفیع عثمانی، اس طرح کے حضرات اس طرح کے تعریف کے الفاظ لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے بڑے شخص تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حد ہوئی کہ ایک مرتبہ ہدایہ کی بعض عبارتوں کے سلسلے میں اشکال ہو جانے پر مولانا اشرف علی تھانوی جیسے محقق عالم نے، جس کو مجدد کہا گیا اور جو عمر میں بھی علامہ انور شاہ کشمیری سے کافی بڑے تھے، اشکال ہوا تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ آپ کے علاوہ اس اشکال کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی شان علم تھی علامہ انور شاہ کشمیری کی۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے غیر معمولی قوت حافظہ عطا کی۔ خود فرماتے تھے کوئی چیز ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں تو 40 سال تک نہیں بھولتا، ایک دفعہ پڑھ لی 40 سال تک وہ بات یاد رہتی ہے۔ آپ غور کیجئے کیسی قوت حفظ رہی ہو۔ ایک راوی ہے حدیث شریف کا، چونکہ ختم بخاری شریف کا موقع ہے، ایک راوی ہے جو متہم بالکذب ہے، جھوٹ بھی اس پر تہمت لگائی گئی، بلکہ یہ کہ کذاب تھا، ہی ثابت تھا کہ جھوٹی روایتیں بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ابن الحسن کذاب نام ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد کو اس کے حالات لکھنے تھے، اور حالات بہت سی کتابوں میں تلاش کیے، ملے نہیں حالات۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت کے پاس میں حاضر ہوا، حضرت الاستاذ کے پاس، میں نے کہا ابن الحسن کذاب کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیجئے، کوئی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہو، ماخذ بتا دیجئے، میں وہاں سے لے لوں گا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہاں تم کتاب ڈھونڈتے پھرو گے، بیٹھو میں لکھوا دیتا ہوں۔ اس کے بعد لکھوانا شروع کیا کہ فلاں شخص تھا، فلاں جگہ پیدا ہوا، یہ حالات زندگی تھے، ایسے ایسا جھوٹ بولا، حدیثوں میں یہ ملاوٹ کی، فلاں جگہ انتقال ہوا، اور یہ بھی کہا کہ مرتے مرتے بھی اس نے جھوٹ کہا، وہ بھی واقعہ بیان فرمایا، مرتے مرتے بھی، یعنی ایسا جھوٹا تھا کہ مرتے وقت بھی جھوٹ بول کر گیا۔ یعنی ہم لوگ اگر تعبیر کرنا چاہیں تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آج کل لوگ ہمارے ہاں ارباب اقتدار ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا شجرہ نسب اسی سے ملتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی جھوٹ بولنے میں ویسے ہی عالی شان ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے، جیسے اردو میں ضرب المثل ہے، لوگ کہتے ہیں جب منہ کھولا جھوٹ بولا، تو یہ حالت ہمارے یہاں کے ارباب اقتدار کی ہے۔ اب ہمارے یہاں سے صرف یہاں مالیگاؤں نہ مراد لے لیجئے گا، ہمارے یہاں سے مراد ہمارا ملک ہے۔ ویسے ہمارے یہاں کے لوگ بھی کچھ الصادق الامین نہیں ہیں۔ تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اتنی جزئیات کے ساتھ انہوں نے لکھوایا۔ جب انہوں نے یہ تفصیلات بیان کی تو وہ جو شاگرد تھے، بڑے عالم تھے وہ بھی، ان کے جو شاگرد تھے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند دن پہلے آپ نے کوئی ان کے بارے میں کچھ مطالعہ فرمایا ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ نہیں، میں آج سے 40 سال پہلے مصر گیا تھا،
وہاں خدیوں کا کتب خانہ ہے، اس کتب خانے میں اس شخص کے حالات پر ایک کتاب تھی، اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا۔ آج جب تم نے مجھ سے حالات جاننا چاہے تو مجھ کو وہ ساری تفصیل یاد آ گئی۔ 40 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا اسی کی روشنی میں یہ میں نے بیان کیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے کیسی زبردست حافظے کی قوت عطا کی تھی، اور بہت ساری ان کی قوت حفظ کی مثالیں ہیں، بیان کرنے کا موقع نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا قوی الحافظہ انسان ہم نے دیکھا نہیں۔ جس زمانے میں وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، اس زمانے میں وہاں نائب محتمم تھے مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اس زمانے میں ایک مشہور دینی درسگاہ میں بیرون ملک کی ایک حادثہ پیش آیا کہ وہاں کے کتب خانے میں آگ لگ گئی اور کتابیں جل گئیں۔ تو ایک دن دیوبند میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، کتب خانہ جل گیا۔ تو مولانا حبیب الرحمن صاحب اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، نائب محتمم صاحب کہنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر یہی حادثہ دارالعلوم دیوبند میں پیش آئے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کتب خانہ جل جائے گا، آپ کو کوئی فکر نہیں؟ تو کہنے لگے فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، جن کے حافظے میں وہ ساری کتابیں محفوظ ہیں، وہ ہم کو دوبارہ لکھوا دیں گے۔ ایسی شخصیت ہمارے پاس ہے، جو کچھ کتب خانے کی کتابوں میں ہے وہ سب ان کے دماغ میں محفوظ ہے۔ اب سنیے جو آپ کو سنانا تھا اور عظمت کا احساس دلانا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے حافظے کی قوت کا یہ عالم، جس کا علم دنیا میں مسلم، جس کی امامت ہر فن میں اکابرین کے ہاں مسلم، جس شخص کے علم کا طوطی پوری دنیا میں بولتا تھا، جس کے علم کی کوئی دوسری مثال اس بر صغیر میں آج تک دکھائی نہ دی، اپنی تمام تر عظمت، قوت حفظ، اپنے شان علم کے باوجود قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے۔ قرآن مجید حفظ نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کا حفظ اس قوت حافظہ کے باوجود میسر نہیں آیا، اس پر وہ افسوس کا اظہار کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب قرآن مجید لے کر بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لیے تو اتنی ساری باتیں، علوم منکشف ہونے لگ جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت رک جاتی ہے، پڑھ نہیں پاتا، اور قرآن مجید کے حافظ اخیر تک نہیں بن سکے۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا کہ آپ کو بتاؤں کہ حافظ بنتا نہیں ہے، حافظ بنایا جاتا ہے۔ حافظ اپنی محنت سے اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جس کے لیے چاہ لیتا ہے کہ وہ حافظ بنے، وہی حافظ بنتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد تھے حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا خاندان علم، علماء کا خاندان، بزرگوں کا خاندان، اولیاء کا خاندان، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھے، لیکن خود ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر مجھ تک 27 پشتیں ہیں، اور ہر پشت عالم، ہر پشت پیر، ہر پشت شیخ و مرشد، لیکن اس پوری 27 پشت میں کوئی بھی حافظ نہیں ہو سکا، کوئی حافظ نہیں ہو سکا۔ اور یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو حافظ قرآن ہو اسے اللہ کی اس نعمت کی عظمت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سینے کو اپنے پاک کلام کے نور کے لیے چنا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے ذہن میں رہے کہ حافظ قرآن بننا بڑی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے بھی جو حافظ بنے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے معلمین و معلمات کے لیے بھی۔ قرآن مجید سے جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان میں اضافہ فرماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے۔
قرآن مجید سے بے جان چیز جڑتی ہے اسے عزت مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کاغذ ہے زمین پہ پڑا ہوا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن وہی کاغذ قرآن مجید کا حصہ بن جائے تو آپ اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ دفتی ہے باہر سڑک پر پڑی ہوئی ہے، کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہی دفتی اگر قرآن مجید کا حصہ بن جائے تو آپ اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، طاق میں سجاتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ جب بے جان کاغذ یا بے جان دفتی قرآن مجید سے جڑ کر عزت پا لیتی ہے تو اگر گوشت پوش رکھنے والا انسان قرآن پاک سے جڑے گا تو اللہ اسے عزت کیوں نہیں عطا کرے گا؟ جو چیز قرآن مجید سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک سے جڑنا اخلاص کے ساتھ ہو، قرآن مجید پر عمل ہو، صرف حروف و نقوش یاد نہ کریں۔ یہ جو ہماری طالبات حافظ ہوئیں یا ہمارے بچے حافظ ہوئے وہ سمجھیں۔ یہ مشہور حدیث جو بار بار ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہے، ہم لوگ آدھی حدیث سنتے ہیں، آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک پوری اس طرح ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، احل حلالہ وحرم حرامہ، پھر قرآن پاک کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ رتبہ ہے کہ قیامت کے دن وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اس کے لیے یہ رتبہ ہے کہ اس کے سر پر عزت و کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے حروف و الفاظ یاد کر لیے اور زندگی ہماری نافرمانی میں گزر رہی ہے، گناہ میں گزر رہی ہے، اور ہم سمجھیں کہ ہم بھی جنتی اور جن کی ہم سفارش کر دیں گے وہ بھی جنتی۔ نہیں، احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرنی ہو۔ یہ نہیں کہ حافظ بن گئے اب قرآن مجید سے کوئی تعلق ہی نہیں، قرآن مجید پڑھ نہیں رہے، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت لازم ہے۔ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دیتے، اور فجر کے بعد درس میں بھیڑ ہوتی تھی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت آپ کے درس میں اتنا رجوع ہوتا ہے اور فجر میں آپ درس دیتے ہیں، فجر میں تو ویسے ہی کم لوگ جاتے ہیں، اور جو بیچارے خوش نصیب جاتے ہیں وہ بھی فجر کے بعد فوراً چاہتے ہیں کہ فر یفر کی گردان پڑھیں، کوئی مسجد میں رکنے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہی نماز ہو چاہتے ہیں بھاگ جائیں۔ بلکہ اگر امام صاحب نے ذرا لمبی دعا کرا دی تو کوئی نہ کوئی مصلی ٹوک دیتا ہے کہ جناب کچھ قرضہ ورزہ ہو گیا ہے جو اتنی لمبی دعا آپ مانگ رہے ہیں، جلدی دعا کیجئے، چھٹی کیجئے۔ تو فجر کی نماز ہوئی، سب غائب، لیکن ان کا درس فجر کے بعد ہوتا تھا اور مجمع ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے، انہوں نے ٹال دیا، پھر پوچھا، ٹال دیا، کسی نے بہت اصرار کیا تو تب انہوں نے بتایا کہ دیکھو درس تو میں دیتا ہوں فجر کے بعد، لیکن اس کی تیاری کرتا ہوں میں آدھی رات سے، آدھی رات کو جاگ جاتا ہوں، اور اس وقت سے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ 10 پارے قرآن مجید کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر درس دیتا ہوں۔ لوگ جو آتے ہیں وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے لوگوں کے دل راغب ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید سیکھا اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سے رشتہ جڑا ہوا ہے، قرآن مجید سے تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ غور کیجئے کہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید روز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ صبح اٹھ کر ہمیں ناشتے کی تلاش ہے تاکہ جسم تندرست رہے، صبح اٹھ کر کے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہماری روح تر و تازہ رہے، تاکہ روح ہماری سیراب رہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک صاحب گئے ان سے فجر کے بعد ملنے کے لیے، ملاقات نہیں ہوئی،
10-11 بجے پھر گئے، ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ حضرت صبح بھی حاضر ہوا تھا، نیاز حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا اصل میں جس وقت تم صبح آئے اس وقت میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو روح کے ناشتے سے تعبیر کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر جا کر سو گئے، تلاوت ہی نہیں کی، قرآن مجید نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی، حالانکہ قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ جو قرب قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے، جو نزدیکی اس کے ذریعے ملتی ہے، کسی ذکر اور وظیفے کے ذریعے نہیں ملتی۔ میں تو خانقاہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ عجب تماشا ہے کہ آپ اس ذکر، اس وظیفے، اس معمول کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آپ نے وہ جستجو، وہ ذوق، وہ تلاش، وہ محنت، وہ مداومت، وہ مواظبت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیا ہم نے دوسرے اوراد و اذکار کا درجہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر سمجھ لیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا کوئی وظیفہ نہیں۔ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت دل میں رکھیں، قرآن مجید کا حق ہے تلاوت کریں، قرآن مجید کا حق ہے تدبر کریں، سمجھنے کی کوشش۔ قرآن مجید کا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ پھر قرآن مجید کا حق ہے کہ جب ہم عمل کر رہے ہیں تو یقین کی سوغات دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، آج انسانیت مختلف نظریات اور مختلف باطل تحریکات اور مختلف فکروں کی یلغار کی وجہ سے اس کے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ کہیں سوشلزم ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں کیپٹلزم ہے، کہیں کوئی نظریہ، کہیں کوئی نظریہ، کہیں کوئی فکر، کہیں مغرب کی وہ بے حیائی کی یلغار ہے جس نے دنیا کے انسانوں کے اخلاق و کردار کا جنازہ نکالا، کہیں دنیا کے انسانوں کا وہ نقطہ نظر کہ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آزاد، اپنے فکر و خیال میں آزاد، کہیں عورتوں کی آزادی کا نعرہ حریت نسواں کے نام پر، حریت فکر و نظر کے نام پر دنیا نے مختلف جال بچھائے ہیں، اور شیطان اور طاغوت کے اشارے پر دنیا نے مختلف پھندے پھیلائے ہیں، اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان ان کے نرغے میں ہیں۔ اس فتنے سے نکالنے والی چیز کون سی ہے؟ یہی قرآن پاک۔ تمام باطل افکار و نظریات کا اگر مقابلہ کوئی کتاب کر سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تمام حقائق کو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ بد اخلاقی، بے حیائی، خواہشات کی بے لگامی بالآخر تباہ کر دے۔ قرآن بتاتا ہے کہ عورتوں کو ایک حد تک آزادی ہے، اس کے بعد ان پر بھی پابندی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ دولت کی غلامی یا ثروت و مادیت کے پیچھے پیچھے چلنا بالآخر انسانوں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے گا۔ قرآن مجید سیدھی راہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صیغہ دیکھیے، استعمال کیا گیا ایسا صیغہ جو عربی زبان میں سب سے آخری ہے، یہ اقوم، سب سے زیادہ سیدھا راستہ جو ہو سکتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہی قرآن ہے جو کتاب بشارت ہے، یہی قرآن ہے جو کتاب انذار ہے، ڈرانے والی کتاب، خوشخبری سنانے والی کتاب۔ یہی کتاب ہے جو دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اسحنہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، اور بڑے بڑے عیسائی علماء کو اس نے بلایا،
وہ بائبل لے کر آئے، انجیل لے کر، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت جو ہجرت کر کے حبشہ آئی تھی ان کو پیش کیا گیا، اور بادشاہ نے سوالات کیے، اور آخر میں حضرت جعفر طیار سے پوچھا جو پیغمبر آئے ہیں، جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، جن کا تعارف کرا رہے ہو، ان پر کوئی کلام بھی اترتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کون ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کیسے خوبصورت الفاظ میں حضرت جعفر طیار نے تعارف کرایا، فرمایا اتانا من نعرف دینہ وحسبہ وصدقہ وامانتہ۔ پوچھا تم کون تھے، کیسے تبدیل ہوئے؟ کہا کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام نأکل المیت نسیء الجوار نقطع الارحام نأتی الفواحش یأکل القوی منا الضعیف۔ الفاظ دیکھیے، کہہ رہے ہیں ہم جاہلیت میں رہنے والی قوم تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھا لیتے تھے، ہم فواحشات کے ارتکاب کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے تھے، خون چاٹ جاتے تھے، یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی بیان کیا۔ اور پھر کہا کہ پھر ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے جنہوں نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، صداقت سکھائی، امانت سکھائی، جنہوں نے ہمارے اندرون کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، جنہوں نے ہمیں باکردار بنایا۔ پھر اس نے پوچھا کوئی کلام ان پر اترتا ہے؟ کہا ہاں قرآن اترتا ہے۔ سناؤ ذرا۔ انتخاب کیا سورہ مریم کا، اس لیے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ماننے والا، تو حضرت مریم و عیسیٰ کا تذکرہ جو سورہ مریم میں ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور کیسی زبردست آیتیں ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اور آگے پھر تذکر آیا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ کیسا خوبصورت کلام ہے اللہ پاک کا۔ جب یہ کلام اس بادشاہ نے سنا تو متاثر ہوا اور رونے لگا، اور اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور وہ جو سارے عیسائی علماء بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے، اور ٹپ ٹپ ان کے آنسو انجیل پر گرنے لگے۔ اور اسی واقعے کی منظر کشی قرآن نے اس طرح کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ ہے اللہ کا پاک کلام کہ سننے والے اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا پاک کلام، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ خود قرآن نے تعارف کرایا تو کہا کہ قسم کھا کر کہا جا رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ قرآن شاعر کی شاعری نہیں، ساحر کی ساحری نہیں، یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں، یہ اللہ زبردست پاک پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ کا اتارا ہوا کلام، اور اسی کلام کی یہ تاثیر ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، یہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کون کلام ہوگا اس پاک کلام کے علاوہ کہ سننے والے سنیں اور آنکھیں بہہ پڑیں، پڑھنے والے پڑھیں اور ان کی چیخیں نکل جائیں۔ قاضی ابن ابی اوفا بصرہ کے قاضی تھے، فجر کی نماز کے لیے آئے، امامت کے لیے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، بڑے عالم تھے۔ آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ مدثر پڑھنا شروع کیا، اور اس میں قیامت کا ذکر آیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
علی الکافرین غیر یسیر، قیامت کا ذکر ہے، سور پھونکا جائے گا اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا اور وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ یہ سارا تذکرہ آیا اور قیامت کی ہولناکی دل پر اثر انداز ہوئی، اور قرآن پاک کی آیتوں نے ان کے اوپر لرزہ طاری کر دیا، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں چیخ مار کر گرے۔ لوگوں نے سمجھا، مصلیوں نے، کہ بے ہوش ہو گئے، جلدی سے دوڑ کر آئے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تاثیر کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیتوں نے ایسا اثر کیا کہ روح نکل گئی۔ یہ قرآن پاک۔ سورہ دہر اتری تھی، ایک مرتبہ میں پوری سورہ دہر نازل کی گئی، جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں پڑھ کر سنائی، صحابہ تھے۔ جب آپ نے سورہ دہر مکمل پڑھ کر سنائی جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، تو ایک نوجوان حبشی صحابی کالے رنگ والے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری سورت انہوں نے سنی، اور جب سورت مکمل ہوئی ایک سرد آنکھ کھینچی، گرے اور انتقال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی، جنت کے شوق میں تمہارے بھائی کی روح پرواز کر گئی۔ قرآن پاک ایسی زبردست چیز ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن مجید کی طرف آؤ، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرو۔ ہماری ذلت، ہمارے زوال کا واحد سبب قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن پاک سے فاصلہ ہے۔ نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ عمل کر رہے ہیں۔ جو قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں وہ عمل سے دور۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، رب التالٍ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر ان کے اندر ظلم کی عادت ہے، اور قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ظلم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، کتنی اولادیں ہیں ماں باپ کے حق میں ظالم ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی جو بہنوں کا وراثت کے حصہ دبائے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ کتنے معاملات ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں دیندار شخص جو بظاہر دیندار ہے بہنوں کا وراثت کے حصہ نہیں دے رہا ہے، بہنیں آ کر روتی ہیں، فریاد کرتی ہیں۔ ابھی قریب میں کسی عرب ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا، اس کی اکلوتی بہن تھی، وہ مالدار تھا، اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے بہن چل پڑی۔ لوگوں نے کہا کہ عورتیں نہیں آتی، مگر وہ مانی نہیں، گئی قبرستان تک چلی گئی۔ جب قبر میں اس بھائی کو لٹایا گیا اور مٹی ڈالی گئی اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور کیسی دردناک دعا مانگی۔ بلند آواز سے اس نے دعا کی، کہا اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے، اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما۔ یہ ایک بہن کے دل کا کرب ہے، درد ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے اور عمل کیجیے، ایسے نہ بنیے کہ قرآن کی ہم تلاوت کریں اور قرآن ہم پر لعنت بھیجے، ہم جھوٹ بولیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ہم ظلم کریں اور ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں آج جتنے بچے حافظ بنے، طالبات حافظہ بنی، آپ اس اجلاس میں آئے، آپ مبارکباد دیں گے، تحفے دیں گے، انعام دیں گے، ساتھ میں یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن پاک کو اپنے لیے محور فکر و نظر بنائیں۔ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی کتاب میں۔ چین میں انقلاب آیا تھا، ایک شخص تھا جس نے چین میں انقلاب برپا کیا، ماؤ زیدونگ اس کا نام تھا، کمیونسٹ تھا۔ اس کے باوجود اس نے کوششیں کی، جمہوری نظام وہاں لایا، شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، پورے ملک نے اس کو سراہا۔ پھر جب تختہ پلٹ ہو گیا تو اسی کو اس ملک کا صدر بنایا گیا۔ چند سالوں میں اس نے چین کو
بہت ہی عظیم ترقیات سے مالا مال کیا، نقشہ بدل دیا، ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ ہمارے پڑوس کے ملک سے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، صوبہ سندھ کا چیف منسٹر اور اس کی کابینہ کے وزراء چین گئے اس زمانے میں وہاں کی ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے، سارا جائزہ لیا، پھر ماؤ زیدونگ سے چیئرمین سے ملے اور اس سے پوچھا ان لوگوں نے جو مسلمان تھے، مسلم ملک سے گئے تھے، جن کی گردنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ ڈلا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ چیئرمین آپ یہ بتائیے کہ اتنی تھوڑی مدت میں آپ نے اپنے ملک کو ایسی ترقیات سے کیسے مالا مال کیا؟ تو جانتے ہیں آپ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ کمیونسٹ تھا، بے دین تھا، دین بیزار تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ اصل راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سن لیجئے، قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے، عمل ہم نے کر کے دکھایا۔ ہماری ان ترقیات کے پیچھے قرآن مجید کے عطا کیے ہوئے اصول چھپے ہوئے۔ اس زمانے کے انگریزی اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ یہ خبر چھپی تھی کہ چین کے انقلابی ماؤ زیدونگ نے کہا قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا خزانہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اگر اس پاک کلام کی حرمت پہچانیں، اس سے جڑ جائیں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی ہم ترقی یافتہ قوم بن کر جی سکیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ چونکہ یہ ختم بخاری شریف کا موقع ہے، قرآن مجید کے بارے میں نے یہ چند باتیں عرض کی۔ اب یہ جو آخری حدیث شریف ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کرتا ہوں اور اس سے پہلے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے دین کے احکامات کی جو بنیاد ہے وہ ہے قرآن مجید، اور پھر دوسری بنیاد ہے حدیث شریف۔ چونکہ عام لوگ بھی ہیں، بہت عالمانہ گفتگو کرنے کے بجائے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دو بنیادیں ہیں، پہلی قرآن پاک اور دوسری بنیاد حدیث شریف۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے یہ تشریح ہے قرآن مجید کی، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے حدیث شریف کے بغیر حدیث کے ہم قرآن مجید سمجھ نہیں سکتے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور کہنے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن ان عقل کے دشمنوں کو کوئی بتائے کہ قرآن مجید آپ بغیر حدیث کے سمجھیں گے کیسے؟ قرآن نے تو کہا نماز پڑھیے، نماز پوری کہیں قرآن مجید میں آئی تو نہیں کہ آپ اس طرح شروع کریں، یہ کریں اور پھر ختم کریں، کہیں ہے قرآن مجید میں پورا طریقہ؟ نہیں، یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم ہوگی نماز؟ کیا احکامات ہیں نماز کے؟ یہ سب حدیث میں ہے۔ حج ادا کرو، حج کیسے ہوگا، کہاں ہوگا؟ اب اگر کوئی شخص قرآن میں پڑھے حج ادا کرو اور اس کے بعد وہ بندہ نواز جائے اور کلیت الطاہرات کے ساتھ چکر لگا دے اور کہے کہ ہمارا حج یہی ہو جائے گا، تو بھلا بتائیے کہ اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی آداب ہیں، حدود ہیں، شرائط ہیں، مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص مناسک کے ذریعے حج ادا ہوتا ہے، اور وہ ساری ترتیب ہمیں بتائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، جب آپ نے حج کیا آپ فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک سیکھو، ارکان حج مجھ سے سیکھو، مسائل بیان کیے، بتایا کہ استطاعت جس کے ہاں ہے حج اسی پر فرض، ہر ایک پر فرض نہیں، راستہ پرامن ہو تب حج فرض، جب کسی عورت کو محرم میسر آئے تب حج فرض، اگر راستہ بھی پرامن ہے، استطاعت بھی ہے، محرم نہیں تو اس کے اوپر حج واجب نہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس استطاعت نہیں، حج نہیں۔ ہارون الرشید کا ایک دلچسپ واقعہ سنا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، عالم بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اس کے ہاں گئے، کہنے لگے میں غریب ہوں، فقیر ہوں اور حج کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ کچھ امداد فرما دیجئے تو حج کر لوں۔ تو ہارون الرشید
بادشاہ بھی تھا اور عالم بھی تھا. اس نے کہا تم خود کہہ رہے ہو کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، غریب ہوں، تو تم کو جب استطاعت نہیں ہے تو تم پہ حج فرض نہیں ہے. مسئلہ بتایا، تم کو استطاعت نہیں ہے، تم پر حج فرض نہیں ہے. وہ بھی بڑا حاضر جواب تھا. وہ کہنے لگا حضرت میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا ہوں، مدد مانگنے آیا ہوں. اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کسی مفتی کے پاس جاتا. آپ سے میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا ہوں، آپ سے تو مدد لینے آیا ہوں. اس لیے میری مدد کیجئے تاکہ میں حج کے لیے چلا جاؤں. تو حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، ان کے بارے میں حکم تو قرآن میں ہے، لیکن طریقہ کہاں ہے، اس کی تفصیل کہاں ہے، اس کے آداب کہاں ہیں، اس کے مسائل کہاں ہیں، اس کی جزئیات کہاں ہیں، کن بنیادوں پر یہ اعمال مستحکم ہوں گے، کہاں بتایا گیا؟ یہ سب بتایا ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن بھی ہو اور حدیث بھی ہو. قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی فتنے ابھر آئیں گے، انسان گمراہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کا دعویٰ کیا، بھٹک گئے. کتنے ایسے تھے، فتنوں میں پڑ گئے. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے فتنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے. اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے 2 کتاب لے رہا ہے، بیٹھ جا رہا ہے موبائل کیمرے کے آگے، اس کے بعد اس کا بیان شروع. اور عجیب بات ہے کہ ہماری قوم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ کس کی بات سننی ہے اور کس کی بات نہیں سننی. ہم سمجھتے ہیں ہم سب سنی مسلمان ہیں، اس لیے سننا ہمارے لیے فرض ہے. تو جس کو بھی جو بھی بیچارہ بیان فرمانے لگے ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارے پڑوس کے ملک میں بعض گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو علم سے کوئی مس نہیں، کوئی مناسبت نہیں، وہ بیٹھ کے وہاں درس دے رہے ہیں، اور یہاں ہماری قوم سن رہی ہے اور واہ کیا بہترین باتیں بیان فرما رہے ہیں. یہ تو کوئی عالم بیان ہی نہیں کرتا. ارے کہاں سے بیان کرے گا؟ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کتاب سے. اب جب آسمان زمین کے بیچ کی بات بیان کرنی ہے تو اس کے لیے کون سے حوالے کی ضرورت ہے؟ جو سمجھ میں آئے بیان کیجیے. آپ کو یہ ہو رہا ہے، لوگ فتنوں میں پڑ رہے ہیں. یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ پیدا ہوا، لوگ لپک کر جا رہے ہیں. حد ہو گئی کہ علم والے جا رہے ہیں اور اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اچھا عجیب بات ہے، ہمارے لوگوں کو یہ شعور تک نہیں کہ شکیلی الگ قادیانی الگ، یہ بھی شعور نہیں. وہ شکیلیوں کو بھی قادیانی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل الگ. وہ تو اس سے 4 جوتا آگے تھا. قادیانی یہ تو صرف کہتا ہے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، 2 ہی دعویٰ کرتا ہے. اس نے تو 52 دعوے کیے تھے. میں مسیح ہوں، میں مجدد ہوں، میں مثل نبی ہوں، میں ذلی نبی، میں بروزی نبی. پھر مجھ میں انبیاء حلول کر گئے، حسن حسین حلول کر گئے. ہوتے ہوتے یہ کہنے لگا میں مریم بھی ہوں، میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں. اب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی حضرت مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں. اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا، اسی میں لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی پہلے یہ تو متعین کر لیجئے کہ جنس آپ کی کیا ہے. تو یہ ہے ایسا خبط الحواس تھا وہ جو قادیانی تھا. بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ، اور بار بار پیشاب بھی آتا تھا، اور میٹھا کھانے کا بہت شوقین تھا. تو صدری پہنتا تھا، تو صدری کی ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا اور ایک میں گڑ کی ڈلیاں رکھتا تھا. خبط الحواس ایسا تھا کہ کبھی کبھی مٹی پھاکتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا. اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. اور افسوس ان پر جنہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ ہیں، یہ ہے. عقل کے اندھوں نے مان لیا. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم قرآن مجید سے ہٹیں یا حدیث شریف سے ہٹیں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. راستہ امن و امان کا یہ ہے کہ قرآن مجید اور پھر حدیث شریف، اور جتنے باطل فرقے اور تحریکات پیدا ہوں ان پر نکیر کرنا ہماری آپ کی یعنی علماء کی بنیادی ذمہ داری، عالمات کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری. یہ جو آخری باب ہے امام بخاری نے قائم کیا، یہ تو آخری باب ہے، لیکن امام بخاری کی 2 ترتیب ہے. وہ لاتے ہیں پہلے کتاب اس عنوان سے، پھر اس میں مختلف ابواب ہوتے ہیں. تو باب تو یہ ہے باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین، آخری. لیکن جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. یہ ہے، یہ آخری باب لائے. کیوں؟
امام بخاری کوئی معمولی انسان نہیں ہے، امام بخاری اس امت کے غیر معمولی ذہین عالم، محدث بھی اور غیر معمولی ذہین انسان، باعظمت انسان۔ میرے والد صاحب کہتے تھے، اور کیسا غضب کا جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ امام بخاری کی عظمت یہ ہے کہ ان کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اللہ نے ایسا زبردست مقام ان کو دیا، 1200 سال کی مدت میں اتنا بڑا محدث اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ اور اللہ نے صرف انہیں علم نہیں دیا، ذہانت، زہد اور تقوی، عجیب و غریب شان تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ خود ارشاد فرمایا، مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلها، کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت نقصان دہ ہے، آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ بیمار ہوئے تھے اخیر عمر میں، حکیم نے ان کا قارورہ دیکھا، اس زمانے میں پیشاب دیکھ کر تشخیص کرتے تھے، تو پیشاب دیکھ کر تشخیص کی، کہنے لگا طبیب کہ جس شخص کا یہ قارورہ ہے اس نے لگ بھگ 40 سال کی مدت سے سالن استعمال نہیں کیا۔ لوگوں نے حضرت سے تحقیق کی تو فرمایا واقعی صحیح بات ہے، میں نے 40 سال سے روکھی روٹیاں کھائی ہیں، سالن استعمال نہیں کیا، معدے میں خشکی پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے تکلیف رہنے لگی تھی۔ غور کی، سفر کر رہے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کشتی میں سفر تھا، ایک آدمی قریب آ گیا اور بہت ان کے نیاز مندی ظاہر کرنے لگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حضرت 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 کرتے ہیں، جوتی سیدھی کرتے ہیں اس ارادے سے کہ جب موقع ہوگا پیر پکڑ کے کھینچ لیں گے، تو ان کا یہی کاروبار ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ہر زمانے میں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ اسی ٹائپ کا آدمی تھا، وہ ان کے قریب حضرت حضرت حضرت، تو حضرت بھی ذرا مانوس ہو گئے، اور حضرت نے بات میں 2-4 دن میں کشتی کے سفر میں بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے۔ اس زمانے کی 1000 اشرفی سونے کی ہوتی تھی، اندازہ کیجئے کتنی مالیت کی ہوگی، 1000 اشرفی۔ اور اس کو پتہ چل گیا، وہ تھا بڑا بدبخت اور بدماش قسم کا۔ 2-4 دن کے بعد ایک صبح جو لوگ اٹھے تو یہ بیٹھا ہوا زور زور سے بھون بھور ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے پاس 1000 اشرفی تھی، کسی نے چرا لی، کشتی والوں میں سے کسی نے چرا لی۔ اب یہ بات ہوئی کہ تلاشی لی جائے، 1000 اشرفی غائب ہو گئی، تلاشی لی جائے، سارے مسافروں کی تلاشی لی گئی، اور امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ امام بخاری کے پاس سے وہ اشرفیاں نکلے نہیں، کسی کے پاس سے نہیں نکلی۔ اس کو تو یہ زوم تھا کہ حضرت کے پاس سے نکل جائے گی میں ہتھیا لوں گا، لیکن ان کے پاس بھی ملی نہیں۔ تو جب تلاشی ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر کسی نے چرائی ہوتی مل گیا ہوتا۔ بعد میں اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفی تھی، آپ نے جھوٹ کہا۔ حضرت نے فرمایا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، یہ بات بھی میں نے سچ کہی تھی، لیکن جب میں نے سمجھ لیا کہ تیری نیت خراب ہے اور تلاشی لازمی ہے تو میں نے چپکے سے وہ اشرفی سمندر میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ میں نے آج تک جو عزت کمائی ہے اس عزت پر داغ نہ لگ جائے۔ میں نے وہ سارا مال پانی میں ڈال دیا۔ آپ غور کیجئے کس بلند کردار کے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ذہانت، اللہ اکبر۔ شروع کی اپنی کتاب کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے، سارے پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو بتایا کہ سمجھ لو اگر تمہاری نیت درست تو تمہارا عمل پائیدار، اگر تمہاری نیت میں کھوٹ تو پھر تمہارے عمل میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ آغاز کر رہے ہو نیت درست کر لو، پھر لائے ختم پر تو کتاب التوحید، گویا کہ اشارہ دیا کہ دیکھو زندگی کا اختتام بھی تمہارا توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ جس طرح تم اس کتاب کو توحید پر مکمل کر رہے ہو، تمہاری زندگی کا سورج ڈوبے تو ایمان پر ڈوبے، توحید پر ڈوبے۔ جب ایمان کے ساتھ جاؤ گے تب تو تم اللہ کے ہاں سرخرو ہوگی۔ العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ امام ابو زرعہ رازی محدث تھے، انتقال کا وقت تھا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، شاگرد کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم۔ تو شاگردوں کو خیال ہوا
کہ اتنے بڑے عالم ہیں، آخری وقت ہے، اب جا رہے ہیں تو آخر میں کلمہ پڑھ کے چلے جائیں، لیکن ہمت نہیں ہوگی کہ کیسے حضرت سے کہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو ایک ذہن میں آیا کہ حضرت جی نے ہم کو حدیث بیان کی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان کو ذہن میں ان کا ادھر لانے کے لیے شاگردوں نے یہ طے کیا، وہ بھی علماء تھے، شاگردوں نے طے کیا کہ ہم سند روایت کی بیان کریں اور پھر حدیث شریف پڑھیں، حضرت کو یاد آ جائے گا۔ تو سند پڑھنی شروع کی، یہاں تک آئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت تک وہ کچھ غشی کے عالم میں تھے، لیکن جیسے ہی حضور کا نام آیا اس مریض محبت کی آنکھ کھل گئی، حضور کا نام آیا غشی سے افاقہ ہو گیا، اشارے سے روک دیا، پھر خود سند بیان کی کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے نام لیا حضرت ابو ہریرہ تک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ زندگی وہیں تک تھی، بس کہا آدھی روایت بیان کی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھا تھا کہ روح نکل گئی۔ گویا کہ اللہ نے بتایا دخل الجنہ جو ہے وہ عملاً پورا ہوگا کہ اس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی خاتمے کا اعتبار ہے، اللہ سے حسن خاتمہ کی دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر توحید پر موت عطا فرما۔ امام بخاری کتاب التوحید لایا آخر میں، صرف کتاب التوحید نہیں، والرد علی الجہمیہ، جہمیہ کی تردید۔ جہمیہ ایک باطل گمراہ فرقہ تھا ان کے زمانے میں، اس کی رد کے بارے میں یہ باب قائم کیا، گویا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو سبق دیا کہ تمہارے زمانوں میں بھی جو فتنے اٹھیں تم ان کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونا۔ یہ درس دیا ہے کہ ہم یہ آخری کتاب قائم کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر بھی فتنوں کے مقابلے کی ہمت پیدا ہو، فتنوں کے آگے جھک مت جاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ بہت سارے لوگ ایک طرف اکٹھا ہو گئے ہم کہیں گے تو نقصان ہو جائے گا، نہیں، جو حق بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہو چاہے تمہارا نقصان ہو جائے۔ کبھی اصولوں سے سمجھوتا نہ کرو، کبھی مال و اسباب اور جاہ و منصب والوں کے آگے جھک نہ جاؤ۔ آخری وقت، آخری عمر تھی حضرت امام بخاری کی، ان کے علاقے کے حاکم نے کہا میرے بچوں کو آپ پڑھا دیجئے اور میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر آئیے۔ امام بخاری نے کہا انی لا اذل العلم، میں علم کو تمہارے دروازے پر آ کر ذلیل نہیں کر سکتا، نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا آپ اتنا کیجئے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں عام حلقہ ہوتا ہے اس وقت الگ سے میرے بچوں کو پڑھا دیجئے، سب کے ساتھ نہ پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، سب کے ساتھ اگر تمہارے بیٹے پڑھنا چاہیں پڑھا دوں گا، نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم وقت نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ اتنا بڑا امام محدث، ان کو وطن سے نکال دیا گیا، آخری عمر ہے۔ اسی وقت امام بخاری نے ان حالات سے پریشان ہو کر خدا کی بارگاہ میں یہ پردرد دعا مانگی تھی کہ اللہ تیری بنائی ہوئی یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھ کو اپنے دربار میں بلا لے، اب تو مجھ کو اپنے دربار میں واپس بلا لے۔ آج جن امام بخاری کی عظمت کے ترانے ہم سن رہے ہیں اور زبان سے بیان کر رہے ہیں، ایک وقت ان پر یہ آیا کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑی کہ اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ کیسی بے بسی کے ساتھ دعا مانگی ہوگی اندازہ کیجیے۔ اور اللہ نے دعا قبول کی، انتقال ہو گیا، اور اللہ نے انتقال کے بعد دنیا کے انسانوں کو ان کی عظمت محبوبیت بتائی کہ ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی، اور ایسی خوشبو کہ زمانہ معطر ہونے لگا۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ وہ دنیا کے انسانوں تم نا قدرے ہو، ہم قدرداں ہیں، یہ بندہ ایسا ہمارا محبوب بندہ ہے کہ زمین کے جس حصے میں دفن ہوا اس زمین کو ہم خوشبودار بنا دیں گے۔ یہ اللہ نے ان کو عظمت عطا کی، یہ مقبولیت عطا کی۔ میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ امام بخاری نے آخر وقت تک علم کی حفاظت کی اور علم کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ بتایا کہ چاہے مقابلے پہ سلطان وقت ہو، بات وہی کرنا جو حق ہو،
جو سچ ہو. اور یہ علماء کی شان رہی ہے. یاد رکھیے علماء بھی عالمات بھی سمجھے کہ ہمیں امیروں اور مالداروں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بننا چاہیے. ہم اپنی ایک شان استغنا کے ساتھ جئیں, عالمانہ وقار کے ساتھ جئیں. گھر میں ہم سوکھی روٹی کھا لیں لیکن کبھی علم کو ذلیل نہ ہونے دیں, کبھی علم کو امیروں کے دروازے پر لے جا کر ذلیل نہ کریں, ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. شیخ سعید حلبی دمشق کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے, علی طنطاوی کے استاذ تھے. جب ابراہیم پاشا نے دمشق فتح کیا وہ سارے علماء آئے مبارکباد دینے, وہ نہیں آئے. وہ بہت اونچی شان کے عالم تھے, نہیں آئے. لوگوں نے بھڑکایا کہ وہ بہت مغرور ہیں, قتل کر دیجیے. لیکن مغرور اتنے تھے کہ بادشاہ کو بغاوت کا اندیشہ ہوا ابراہیم پاشا کو. اس نے اعلان کیا جلوس سے فتح نکلے گا, جہاں سے گزرے لوگ آ کر سلامی دے ورنہ قتل کر دیا جائے گا. اور جلوس کا راستہ رکھا جامع مسجد کے آگے جہاں وہ درس دیتے تھے, وہاں سے جلوس گزرا. حضرت اندر درس دے رہے تھے, نہیں نکلے. بادشاہ غصہ ہو گیا, اندر مسجد میں داخل ہوا جوتا پہنے ہوئے. غیب سے آواز آئی, لا تدخل فی بیت اللہ جبارا, اللہ کے گھر میں متکبر بن کے داخل نہ ہو. آیا, سپاہی بھی ساتھ میں تھے. حضرت درس دے رہے تھے. اس دن پیر میں درد تھا یا جان بوجھ کر پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے. آ کر کھڑا ہوا, حضرت نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی, درس جاری رکھا. ایسی پر اثر باتیں کہی کہ اس کا دل متاثر ہو گیا. پہلے مرحلے میں جب وہ آیا اس نے سوچا کہ کوئی سپاہی آگے آئے, مار ڈالے, ان کو قتل کر دے. لیکن سارے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے. اقبال نے کہا تھا, نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا, کھڑا ہو کر سنتا رہا. حضرت نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, متاثر ہوا, واپس گیا. اپنے خادم خاص کو بلایا, 1000 اشرفیاں نذرانہ ایک تھیلی میں رکھا. کہا حضرت کی خدمت میں لے جاؤ, میری طرف سے حقیر نذرانہ پیش کرو, سلام کو. وہ آیا, اس نے پیش کیا. اب سننا, یہ سنانا تھا. عالم کیا ہوتا ہے, جب اس نے نذرانہ پیش کیا کہ بادشاہ نے دیا ہے, تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا, سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدہ. جاؤ اپنے آقا سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. استغنا کی شان کے ساتھ, بے نیازی کی شان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. شاہ عبد اللطیف کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر کے رقعات عالمگیری میں ہے, 22واں رقعہ ہے. اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے اورنگزیب نے کہا کہ بیٹا میں شاہ عبد اللطیف کی خدمت میں گیا تھا, بہت بڑے بزرگ تھے, میں نے چاہا کچھ جاگیر پیش کروں, کچھ نذرانہ دوں, حضرت نے رد کر دیا. میں نے پیشکش کی کچھ گاؤں آپ کو دے دیتا ہوں, خانقاہ کا آپ کا خرچ چلے گا. حضرت نے منع کیا اور ایک شعر پڑھا. فرمایا, شاہ من دہ دہت منت نہت, رازق مارا رزق بے منت دہت. کہ آج بادشاہ ہم کو گاؤں دیہات جاگیر میں دے گا, کل احسان رکھے گا. ہمارا رازق تو وہ ہے جو بغیر احسان جتاتے ہوئے ہمیں روزی عطا کرتا ہے. ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمیں بغیر احسان جتائے ہوئے روزی عطا کرتا ہے. یہ شان توکل تھی, یہ شان استغنا. سلطان الملت والدین, سلطان الاولیاء نظام الدین رحمت اللہ علیہ, ان کو بادشاہ وقت نے کہلوایا, آپ کی زیارت کے مشتاق ہوں. کہا مجھ فقیر سے بادشاہ کو کیا لینا دینا. پھر اصرار کیا, پھر خادم خاص کو بھیجا. اب سننا جواب. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے جا کر کہہ دینا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں, اگر ایک سے بادشاہ داخل ہوگا تو فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. آپ غور کیجئے, بادشاہ وقت کو جواب دے رہے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا تو ابھی قریب کے دور کے ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں. دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے اور وہ بادشاہ آ گیا ملنے کے لیے. خادم نے کہا حضرت آرام کریں, ملاقات نہیں. اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں, تم مجھ کو روک رہے ہو. اس نے کہا بادشاہ آپ دہلی کے ہوں گے, ہمارے بادشاہ نہیں ہیں, اس کٹیا کے, یہ حضرت یہاں حضرت کا حکم چلے گا. اصرار کیا اس نے, بہت بحث کرنے لگا اور حضرت کے کان تک آواز چلی گئی. جاگ گئے, کہا کون, کہا بادشاہ ہوئے, کہا آنے دو. آ گئے. بادشاہ ناراض تھا. آتے ہی اس نے طنز کرتے ہوئے ایک مصرع پڑھا. کہا درے درویش را دربا نبایت, کہ فقیر کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے, بادشاہ کے دروازے پر ہو اور امیروں کے دروازے پہ, بات سمجھ میں بھی آتی, لیکن فقیر کے دروازے پر چوکیدار یہ اچھا نہیں ہے. حضرت بھی شاعر تھے,
ایک دوسرے مصرے میں جواب دیا، کہا ببایت تاسگے دنیا نیایت، کہ درویش کے دروازے پر بھی چوکیدار ہونا چاہیے تاکہ تم جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کر نہ چلے آئیں. یہ کہا ببایت تاسگے دنیا نیایت. آپ دیکھیے شان استغنا، شان توکل، حاضر جوابی ان کی دیکھیے. تو یہ چیز ہے کہ امام بخاری کی عظمت شان کے ساتھ ان کی حیات سے اور انہوں نے جو آخری باب کتاب قائم کی اس سے ہم سبق حاصل کریں. جو فتنے ابھر کر آ رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہوں، چاہے وہ داخلی فتنے ہو چاہے خارجی فتنے ہو. اب حدیث شریف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. آخری باب لائے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری کی یہ شان علم ہے کہ وہ کوئی بھی باب لاتے ہیں تو ترجمۃ الباب کے طور پر کوئی آیت لاتے ہیں. قرآن مجید پر ان کی غیر معمولی نگاہ تھی، زبردست. اصلاً انہیں اس باب میں آخرت کی یاد دلانی ہے اور اس زمانے کے گمراہ لوگوں کے ایک اعتراض کا جواب دینا ہے. کچھ لوگ اس زمانے میں معتزلہ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو اعمال تولے جانے کی باتیں غلط ہیں، اعمال تحلیل ہو گئے، اعمال تولے نہیں جائیں گے. اس پر یہ باب قائم کیا اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے کہ قیامت آنی ہے، آخرت سے گزرنا ہے اور انسانوں کو اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن اعمال حق ہے، وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. شکل جو بھی ہو، یا اللہ اعمال تولے گا یا ابن آدم کو تول دے گا یا اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل دے دے گا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھی کوئی شکل نہیں ہے، کیسے تولا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بغیر شکل کے تولنے پر قادر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو کوئی شکل دے دے، مجسم کر دے، اس کو تول دے، یا انسان کو تول دے. جیسے حدیث میں ہے کہ ایک پہلوان قیامت کے دن لایا جائے گا، بہت موٹا تازہ زبردست ہوگا، اس کو رکھا جائے گا ترازو میں تو مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں نکلے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام اعمال تولے جائیں، نام اعمال جن میں اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ تولے جائیں. جو بھی شکل و اللہ جانتا ہے، لیکن اعمال کا وزن برحق ہے، اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کے بارے میں انسانوں سے پوچھا جائے گا. ترازو قائم ہوں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے. کس لیے؟ انصاف کے لیے. القسط کہتے ہیں انصاف. انصاف کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے تاکہ اعمال تولے جائیں. دیکھیے اس میں ایک نکتہ ہے، اللہ چاہے گا فیصلہ کر دے گا یہ جنتی یہ جہنمی، یہ جنتی یہ جہنمی. کون کہہ سکتا ہے اللہ کے آگے؟ لیکن اللہ ترازو قائم کروائے گا، اعمال تولوائے گا. تمہاری نیکی کم، تمہارے گناہ زیادہ، اس لیے تم جہنمی. کیوں؟ تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے عدل کے تمام تقاضے پورے کر دیے جائیں. اس لیے کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو قائم کیے جائیں گے. کس لیے؟ انصاف کے لیے. اور قیامت کے دن ترازو قائم کر کے اعمال تولے جائیں گے. اب باب قائم کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنَ أَوْ تُوزَنَ. اعمال بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال، جو زبان سے نکلا وہ بھی اور جو ان کے اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے. اعمال اور اقوال دونوں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے. کرنا اور کہنا دونوں لکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آنکھ کے اشارے لکھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہونٹوں کے اشارے لکھے جا رہے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے بے نیاز. اللہ سب جان رہا ہے اور ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے مقرر ہیں، جو تم کر رہے ہیں وہ جان رہے ہیں. آج انسان جو کر رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، سب لکھا جا رہا ہے اور سب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور سب کا وزن ہوگا. اب یہاں کچھ تھوڑی لغت کی بحث ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. مجاہد جو ایک عالم بزرگ تابعی گزرے ہیں کہتے ہیں القسطاس، یہ لفظ جو آیا ہے قرآن میں القسطاس کا، یہ عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں. یعنی رومی زبان میں عدل کو قسطاس کہتے ہیں، العدل بالرومیہ. اب یہاں ایک لمبی بحث ہے کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ آئے ہیں یا نہیں،
اور اگر وہ ہیں تو معرب ہو گئے یا نہیں، عجمی زبان کے الفاظ عربی میں آ کر اصل ہے پر باقی رہے یا عربی ہو گئے، اور عربی میں غیر عربی کے الفاظ ہیں یا نہیں، پھر وہ دخیل ہے یا اصل مانے جائیں گے، بہت لمبی تفصیلی بحث ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن یہاں حضرت امام بخاری تھوڑی سی تشریح لغت کی فرما رہے ہیں، القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور وہ عادل کے معنی میں، قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط یعنی عادل۔ دیکھیے اصل میں دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، قاسط اور مقسط۔ قاسط جو ہے وہ ظالم کے معنی میں، عجیب بات ہے، قاسط ظالم کے معنی میں اور مقسط عادل کے معنی میں، مقسط جو ہے وہ عادل کے معنی میں، قاسط ظالم کے معنی میں، اور قسط جو مصدر ہے وہ عدل کے معنی میں آ رہا ہے، تو اس سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو اس کو واضح کیا کہ مقسط تو عادل کے معنی میں ہے لیکن قاسط ظالم کے معنی میں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور دوسری جگہ آیا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف سے کسی نے کہا، اس نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا انک قاسط عادل، انک قاسط عادل، یہ کہا قاسط بظاہر عادل کے معنی میں، اور عادل تو آپ سب جانتے ہیں عادل ہی ہے، عادل تو وہ بھی بہت ذہین تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت ذہین تھا تو ظالم لیکن علم اس کو بھی تھا اور بڑی سمجھ اس کو تھی۔ حجاج ابن یوسف نے اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن اس کا ظلم اس کے کارناموں پر حاوی ہو گیا، وہ بڑا ذہین تھا۔ یہاں ٹھہر کے ایک دلچسپ قصہ آپ کو سنا دوں، ایک دفعہ بہت ظلم کرتا تھا تو ایک دفعہ نکلا ٹہلتے ہوئے آبادی کے باہر، تو ایک دیہاتی بوڑھا مل گیا، باہر کی طرف یہ نکلا تو ویرانے میں صحرا میں اس نے اس سے پوچھ لیا کہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خود حجاج نے پوچھا اس بوڑھے سے، تو کہنے لگا ارے حجاج کے بارے میں پوچھتے ہو، اس نے تو دنیا کو ظلم سے بھر دیا، زمین کو فساد سے بھر دیا، ایسا بدترین خلائق ہے، اللہ مسلمانوں کے خلیفہ پر لعنت کرے جس نے اس کو گورنر بنا کے بھیجا ہے، جلا بھنا تو تھا ہی بیچارہ، اور بوڑھا بھی تھا، بڑھاپے میں ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، تو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ حجاج ابن یوسف کا کبھی ملاقات ہی نہیں تھی۔ تو جب ساری بات وہ کہہ چکا تو حجاج ابن یوسف نے کہا اتعرفونی من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بوڑھے نے بڑی شان بے نیازی سے کہا مالی ولد، ارے مجھ کو تجھ سے کیا مطلب آیا، مجھ کو کیا پرواہ کون ہے تو مالی ولد، مجھ کو کیا معلوم۔ بوڑھا جو ہے اس نے کہا مالی ولد، مجھ کو تجھ سے کیا مطلب آیا۔ اس نے کہا انا الحجاج ابن یوسف، میں اب یہ جیسے سنا تو بوڑھے کے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن تھا بڑا عقل مند بوڑھا، اس نے فوراً پلٹ کر کہا وہ تعریفونی من انا، حجاج سے پوچھا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا بڑے میاں تجھ پر خدا کی لعنت، میں کیا جانوں تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں قبیلے بنو عجل کا پاگل ہوں، روزانہ مجھ کو 2 مرتبہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی پہلا دورہ پڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے پہلا دورہ پڑا تھا۔ بس حجاج ہنس دیا، اس نے کہا اپنے پاس سے کچھ مال نکالا، کچھ اشرفیاں اس کو دی اور کہا خذ هذا المال واستعن به على جنونك، یہ مال لے لو اور اپنے پاگل پن کا علاج کراؤ، بڑے میاں پاگل پن کا علاج کراؤ۔ تو خیر جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حجاج ابن یوسف بڑا ذہین تھا، جب اس شخص نے جو ذی علم تھا اس نے اس سے پوچھا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا انکا قاسط عادل، تم قاسط ہو اور عادل ہو، بظاہر اچھے معنی میں ہے۔ حجاج ہنسا، اس نے کہا میں سمجھ گیا تم میری سخت توہین کر رہے ہو، قاسط سے تو تم مراد ظالم لے رہے ہو، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور عادل سے تم مراد مشرک لے رہے ہو، اور اس کی بھی دلیل قرآن سے دی وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تو وہاں پر اس میں فاعل جب عادل بنے گا تو وہ مشرک کے معنی میں بنے گا۔ تو اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے کہ تم مجھ کو ظالم بھی کہہ رہے ہو اور مشرک بھی کہہ رہے ہو،
تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سمجھ گیا ہے تو کہنے لگے واہ واہ کیا ذہانت ہے، خدا ہدایت سے نواز، یعنی اتنی ذہانت تمہارے اندر ہے کہ تم تہ تک اتر گئے۔ خیر، تو یہ تھوڑی سی لغوی بحث کی، اس کے بعد اب حدیث لا رہے ہیں اور سند بیان کی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْتَابَ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع۔ یہ سند ہے۔ سند کی دین میں بڑی اہمیت ہے، حدیث شریف سند کے ساتھ ہے۔ کہا گیا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سندیں نہ ہوتی جو چاہتا جب جو جی میں آتا بیان کر دیتا، جس کے جی میں آتا وہ کھڑا ہو جاتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، سند بیان کرو، تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ آج سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، عظمت آپ سمجھیے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر 8 ارب کی آبادی دنیا کی ہے، 8 ارب لوگ ہیں، نت نئے مذاہب ہیں، دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں، دنیا میں کتنی ثقافتیں ہیں، دنیا میں کتنی ترقیات ہیں، اور دنیا میں کتنی قومیں آباد ہیں، لیکن اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سند کے ساتھ اگر کسی کا دین ہے تو صرف ہمارا دین، سند کے ساتھ اگر کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے وہ صرف ہم ہیں، بس ہمارے علاوہ سند کے ساتھ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سب بے سند، بے سر پیر کی۔ وہ حقانی صاحب کہتے تھے نا، حوالے دیتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اب بے صفحے والی سن لو، تو وہ سب بے صفحے والے ہیں، صفحے والے صرف ہم ہیں، ساری کائنات میں صفحے والے صرف ہم ہیں، حوالے صرف ہمارے پاس ہیں، سند صرف ہمارے پاس ہے۔ بڑے سے بڑا محدث ہو، اگر وہ کوئی بات بیان کرے گا پوچھ لیا جائے گا آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، سند بیان کیجیے، نہیں تو آپ کی رائے قبول نہیں ہوگی۔ یہی امام بخاری چھوٹے سے تھے، 10-11 سال عمر تھی، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ان کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے سند بیان کی، اور سند میں ایک نام چھوڑ دیا، عدی کا نام تھا وہ چھوڑ دیا، وہ نام چھوڑ دیا، ان ابی زبیر ان ابراہیم کا۔ حضرت امام بخاری 10-11 سال کی عمر ہے، آپ غور کیجیے، اور وہ اتنے بڑے محدث ہیں، سن رسیدہ، ان کو ٹوک دیا امام بخاری نے، کہا حضرت آپ سے سند میں چوک ہو رہی، سند میں چوک ہو رہی ہے۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، اتنا چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے، توجہ نہیں دی۔ حضرت نے پھر ادب سے کہا حضرت آپ کے پاس اگر آپ کا مخطوطہ ہو، آپ کی بیاض، اس میں ذرا آپ مراجعات کر لیں، دیکھ لیں۔ وہ گئے محدث اٹھ کر اندر لے کر آئے، اور لا کر دیکھا واقعی ان سے غلطی ہو رہی تھی، تو امام بخاری سے پوچھا کہ بیٹا کون سا نام چھوٹ رہا ہے، بیچ میں تم کہتے ہو ایک نام چھوٹ رہا ہے۔ امام بخاری نے کہا عدی راوی ہیں، ان کا نام چھوٹ رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اتنے چھوٹے بچے کو حدیث شریف کیسا زبردست علم ہے۔ امام بخاری کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ صرف 6-7 سال کی عمر تھی ان کو، اور ان کی عمر تھی، اور 70,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ آپ غور کیجیے کیسا معجزہ اللہ نے ظاہر کیا تھا، 70,000 حدیثیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کیسی قوت حفظ عطا کی تھی، زبردست عالم ربانی اور محدث جلیل تھے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سندیں ہیں یہ ہمارا بہت بڑا امتیاز ہے۔ 5 لاکھ لوگوں کے حالات اسی سند کی وجہ سے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ فن اسماء اور رجال پورا بنایا گیا اسی سند کی وجہ سے۔ اب دیکھیے راوی لائے عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے روایت کی گئی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزندار ہیں، یہ ہے ثقیلتان فی المیزان، محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، مگر ترازو میں وزنی ہیں۔ بس اسی لفظ سے ثابت کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ثقیلتان فی المیزان، جب تولا جائے گا تب تو ہلکا بھاری ہوگا نا، تو اس لفظ سے لائے ہیں۔ ان کی ذہانت دیکھیے کہاں سے استنباط کرتے ہیں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام بخاری کا استنباط اور امام بخاری کا استنتاج اور امام بخاری کا اخلاص اور امام بخاری کی عنابت اور امام بخاری کا اخلاص سب بے نظیر ہے، اور سب کے شروع میں الف ہے، دیکھ لیجیے آپ، استنباط، استنتاج، استدلال، اخلاص اور احتیاط اور عنابت، یہ ساری خصوصیات امام بخاری کی بے نظیر ہے، اور سب کے شروع میں الف ہے۔
انابت میں، احتیاط میں، استنتاج و استنباط میں، استدلال میں بے نظیر ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اس لفظ سے وہ استدلال کر رہے ہیں. دو کلمے کون سے ہیں آپ لوگ بھی دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے پیارے کلمے ہیں، کتنے مبارک کلمے ہیں. دیکھیے انسان کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر. سبحان اللہ و بحمدہ میں کمال اور جمال دونوں اپنے منتہائے معراج کو پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے خوف کی وجہ سے، اور خوف جلال کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کی ذات میں کمال و جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے. کمال و جمال کا مظہر سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اور اللہ کی شان جلال کا مظہر سبحان اللہ العظیم ہے. گویا کہ اشارہ کیا کہ اللہ سے ڈرو بھی، اللہ سے محبت بھی کرو، اور ان کلمات کے ذریعے اپنی آخرت کا توشہ بھی تیار کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس حدیث کو لا کر جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، ہم سب کو یاد دلایا تم سب کو مر جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو. جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کون کب رخصت ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، بس اتنی ہی حقیقت ہے. فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے. آج ہے کل محروم، کل مرحوم کہلائیں گے. آج زمین کی پیٹھ پر ہیں کل زمین کے پیٹ کے اندر ہوں گے. آج بول رہے ہیں کل ساکت و جامد ہوں گے. آج لوگوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں کل اٹھائے جائیں گے. شاعر کہتا ہے اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول. جب اپنے کندھوں پر کسی جنازے کو اٹھا کر لے جاؤ تو سمجھ لو کہ آج اٹھانے والے ہو کل اٹھائے جانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا. اس لیے آنے والے وقت کی تیاری کر لو. دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. انسان آج ہے کل نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے بھائیو آخرت میں کام آنے والی جو چیز ہے وہ اچھے اعمال ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آپ مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، یہ ادارہ جو ہزاروں بچوں بچیوں کو تعلیم دے رہا ہے، آپ کا مال اس ادارے پر خرچ ہو، آپ کی خوش نصیبی ہے. بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے. طالبات، اس بستی میں علم کا اتنا اجالا نہیں تھا. اس مدرسے کی وجہ سے اس بستی کی ظلمت اور اندھیری دور ہو رہی ہے. بستی جگمگ جگمگ کر رہی ہے، علم کا نور آ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے. اگر ہمارا بھی اس میں حصہ لگ جائے ہماری خوش قسمتی. اسی بخاری میں روایت ہے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق انفق علی. اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. میں تجھ پر خرچ کروں گا. میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. مال خرچ کرنے پر دو وعدے ہیں، ایک اللہ بدلہ دے گا، دوسرے بدل دے گا. بدلہ تو آخرت میں ملے گا، بدل اللہ دنیا میں عطا کرے گا. بدل دنیا میں ملے گا، بدلہ آخرت میں ملے گا. بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ حضرت نے کہا اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا علماء فقہا کے مسلک کے مطابق؟ تو وہ ذہین تھا، اس نے کہا، اس نے سوچا ان کا کون سا نیا مسلک، تو کہنے لگا حضرت دونوں بتا دیجیے، آپ کا مسلک کیا ہے، علماء کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا علماء کا مسلک تو یہ اتنا اتنا مال جمع ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ دو. کہا آپ کا مسلک؟ کہا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو. آپ سوچیے کیسی خوبصورت بات کہی، اس سے پہلے پہلے خرچ کر دو. خرچ کریں گے نعمت ملے گی، مصیبتیں آسان ہوں گی، امراض بلاؤں سے بچیں گے. نہیں تو پریشانیاں آئیں گی. بخل کرنے والوں پر حالات آتے ہیں. ایک دلچسپ قصہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قاری گزرے ہیں. لوگ ان کے پاس دور دراز سے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. وہ کہتے تھے مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے، میں تم کو پڑھا دوں گا. ایسے ہی دستور تھا. ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے قیام طعام والے، ہاسٹل والے. ایک بیچارہ صالح طالب علم آیا، حضرت سے کہنے لگا پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا مسجد میں رک جاؤ، میں پڑھا دوں گا، محلے والے کھلا دیں گے. مگر محلے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ادھر ہی کے محلے والے تھے، کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے کھلایا پلایا نہیں.
ایک دن گزرا بیچارہ فاقے سے، بڑا صالح تھا، لگا رہا اپنے پڑھنے میں، ذکر میں، دوسرا دن فاقے سے، تیسرا دن فاقے سے، مگر ایسا ہمت کا پکا، اس نے سوچا جان چلی جائے گی واپس نہیں جاؤں گا۔ تیسرا دن جب گزرنے لگا، اللہ کی تقدیر کہ محلے میں ایک آدمی مر گیا، اور دستور یہ تھا کہ کوئی مر جائے تو 40 دن طالب علم کو کھانا کھلاؤ، تو وہ جو مرا تو اس کی روزی شروع ہو گئی، اس کی خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ اب 39واں دن تھا کہ دوسرا ٹپک پڑا، تو پھر وہ ترتیب شروع ہوئی۔ اب کی 37ویں 38ویں دن ہی تیسرے کو ملک الموت لے گئے، تو جب تیسرا بھی فوت ہو گیا محلے میں، تو قاری عبد الرحمن صاحب نے ان لوگوں کو، محلے والوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی، اس میں فرمایا دیکھو اس نیک طالب علم کا کھانا سیدھے سیدھے مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، ایک ایک کر کے پورے محلے کو کھا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا اور نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ہم دوسری راہ پر جائیں گے، بخل اور کنجوسی کریں گے، تو پھر ہم پر آفتیں آئیں گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عبد القدوس صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے تمام افراد خاندان کو، جن کے ذریعے یہ مبارک کام ہو رہا ہے، اور جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کو، جو بچے فارغ ہو رہے ہیں حفظ کی تکمیل کر کے ان کو، ہمارے عزیز مولانا مدثر صاحب کو، اور جتنے بھی معاونین مخلصین ہیں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اپنے کرم سے ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔